السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کلاس 9 ہم کوسچن نمبر 5 پڑھیں گے اور چیپٹر نمبر 4 ہے۔ یہ نیو چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں، ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں۔ یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم مختلف انداز میں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ بنا اور کس طرح جو ہے پاکستان جو ہے مشکلات سے گزر کر آج اس جو ہے ہم نے جو آزادی حاصل کی، اس میں بھی کچھ پرابلمس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی آزادی کے وقت ہمیں درپیش تھے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ کنسولیڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ سرچ آف فور اے کانسٹیٹیوشن 1947 to 58۔ ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری۔ آپ کو پتہ ہے آئین کسی بھی قوم ملک کو چلانے کے لیے آئین سب سے ضروری ہے۔ When the days of freedom was approaching near, the Constituent Assembly elected قائد اعظم محمد علی جناح as a president on August 11, 1947۔ حصول آزادی کے قریب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا۔ چیف جسٹس سر عبدالرحمن رشید took oath from قائد اعظم محمد علی جناح۔ Originally, the Constituent Assembly consists of 69 members، یعنی چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اٹھایا تھا۔ آغاز میں یہ تقریباً 69 ارکان تھے، بعد میں اس کی تعداد جو ہے 79 ہو گئی تھی، اور مولوی تمیز الدین was appointed as the first speaker of assembly۔ مولوی تمیز الدین پہلے اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ A provisional constitution was adopted with some modification in Indian Act 1935 until a new constitution was introduced، یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو میں کچھ ترامیم کی گئی، ترامیم کرتے تبدیلیاں کر کے عبوری آئین کہتے ہیں کہ وقتی طور پر آئین کے طور پر اس کو نافذ کر دیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن، اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے جو ہے کیا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے جو ہے اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو دس فیڈرل سسٹم واز لانچڈ ان دس کنٹری۔ فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ فیڈرل سسٹم میں ہمیشہ آپ کو بتا چکی ہوں، فیڈرل سسٹم ہوتا ہے کہ چاروں صوبے یا جتنے بھی صوبے ہوں گے، ہمارے ملک کے چونکہ 4 ہے، اس لیے میں ایگزامپل کے طور پہ 4 صوبے کہتی ہوں، چاروں صوبے یا جتنے بھی صوبے ہیں وہ جو ہے جڑے ہوئے ہوں وفاق سے۔ وفاق کا مطلب ہی جڑنا ہوتا ہے، جیسے کہ اسلام آباد ہمارا وفاق ہے اور چاروں صوبے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وفاقی ہوگا، یعنی مرکز میں ایک حکومت ہوگی جو تمام اختیارات جو ہے وہ ملک کے متعلق کرنے کا اس کو حاصل ہے، لیکن صوبوں کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے صوبے جو ہیں وفاق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ Under a provisional constitution, the constitution was an assembly that also had a role of central parliament summoned for its first session، یعنی آئین کے تحت ایک نئی اسمبلی جو ہے اس کا اجلاس بلایا گیا، اور آئین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹاپک کیا ہے، ارلی پرابلم آف پاکستان۔ پاکستان کے جو ہیں جو سب سے ابتدائی مشکلات تھے وہ کیا تھے؟ unjust reservation of Red Cliff۔ According to the plan of June 3rd, 1947, it was decided that the Punjab and Bengal will be divided into a Muslim and non-Muslim majorities area۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی صوبے کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ Muslim majority areas would become a part of Pakistan, whereas the remaining areas would be included in India، کہ مسلمانوں کے جتنے بھی میجورٹی ایریاز ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہیں اس کو ملا کے پاکستان بنا دیا جائے اور باقی علاقے جو ہے ہندوستان میں شامل کر دیا جائے۔ It was agreed that the Boundaries Commission should be constituted and arbitration should be abided by the parties۔ اور یہ اتفاق رائے ہو گیا کہ ایک باؤنڈری کمیشن بنے گا، ایک حد بندی کمیشن بنایا جائے گا، اور اس کی ثالثی قبول کرنے پر اتفاق، یعنی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو دونوں پارٹیز اس کو قبول کر لیں گی۔
ٹھیک ہے، اس کی ثالثی یعنی کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. سر ریڈ کلف جو ہے این انگلش لا ایکسپرٹ واز اسائنڈ دس رسپانسبلٹی. ریڈ کلف جو ہے ایک ماہر قانون ہے، ان کو یہ ساری ذمہ داری سونپی گئی. Sir Radcliffe, influenced and manipulated by the Lord Mountbatten, made injustice and unfair partition. Sir Radcliffe جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں تھے، اور انہوں نے جو ہے انفیئر جو ہے غیر منصفانہ تقسیم کر دی. اور سم obvious مسلم میجورٹیز ایریاز ور انکلوڈیڈ ان انڈیا، اور جو ہے مسلم اکثریتی علاقے جو کہ واضح طور پر مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا. The agreed map according to the population and the line draw on this alerted. مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ یعنی علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا، کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، ایگریڈ میپ تھا، کیونکہ دونوں پارٹیز سے اتفاق رائے ہوا تھا کہ یہ علاقے مسلم اکثریت علاقے ہیں. لیکن بعد میں جو ہے جب اعلان کیا گیا تو اس کے مطابق ان علاقوں کو جو کہ مسلم اکثریت علاقے تھے ان کو ہندوؤں کے سپرد کر دیا گیا. 3 of the تحصیل گورداسپور ڈسٹرکٹس اینڈ گورداسپور، پٹھان کوٹ، بٹالہ، زیرہ اینڈ تحصیل آف فیروزپور اینڈ سم ادر ایریاز comprised of an overwhelming majority of population of the Muslim were handed over to India. اچھا، اس کے تحت آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے کے اوپر ایک لکیر کھینچ دی گئی، اور مسلمان ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں کو پاکستان سے محروم کر دیا گیا. محروم کیا پاکستان آف سم امپورٹنٹ ایریاز. ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں ہیں، گورداسپور، بٹالہ، پٹھان کوٹ، ضلع فیروزپور کی تحصیل زیرہ، اور مسلم اکثریت علاقے جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے. اور India was granted access to the state of Jammu and Kashmir through the including of Gurdaspur in India. گورداسپور انڈیا کا علاقہ جب بھارت کے حوالے کر دیا گیا تو وہ پھر جموں کشمیر تک سے وہ ملتا تھا علاقہ، اور جموں کشمیر کو جو ہے ان تک رسائی ہوگی. اگر گورداسپور انڈیا کے حوالے نہ کیا جاتا تو آج آزاد کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا یہ مسئلہ نہ ہوتا. But also Sir Radcliffe not only deprived the Muslim for their areas and right but also create the problem of Kashmir issue. نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے ان علاقوں سے محروم کیا بلکہ کشمیر کا ایک مسئلہ بھی کھڑا کر دیا جو آج تک بھی جو ہے وہ موجود ہے. He planted the seed of enmity. انہوں نے ایک دشمنی کا بیج بو دیا between the two nations، 2 قوموں کے درمیان. that it is still bone of contention، جو آج بھی وجہ تنازع ہے ان 2 ممالک کے درمیان، کہ اگر وہ گورداسپور کا علاقہ جو ہے بھارت کے حوالے نہ کیا جاتا تو آج جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اوپر انڈیا کا قبضہ نہ ہوتا، اور جو ہے آج جو ہے وہ انڈیا آزاد ہوتا. آزاد کشمیر جو ہے وہ اس بھارت کا حصہ نہ بنتا اور وہ آزاد ہوتا. لیکن یہ جو ہے ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجی یعنی مہاجرین کی آبادکاری. آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بننے کے بعد the Muslim living in India decided to come into their نیو ہوم لینڈ. انڈیا کے لوگوں نے یعنی کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے وطن پاکستان جائیں گے. ایز دے فاؤنڈ دیئر لائفز انسیف دیئر، وہ اپنے آپ کو یہاں پر انسیف محسوس کرتے تھے. ملینس آف دا فیملیز جرنیز ٹوورڈ پاکستان لیونگ آل دیئر بلانگنگ ان انڈیا. لاکھوں کے خاندان نے اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ چھوڑا اور انڈیا میں. اینڈ دیز ہوم لیس ریون میزریبل اینڈ ڈسٹریس مسلم ور اکوموڈیٹڈ ٹیمپررلی، یعنی کہ ان بے حال بے گھر لٹے پٹے پریشان حال مسلمان جب پاکستان آئے تو ان کو عارضی طور پہ ٹیمپرری طور پہ ان کو ایک ریفیوجی کیمپ میں جو ہے وہ رکھا گیا. ان ریفیوجیز کیمپ میں رکھا گیا. اینڈ The government of Pakistan made an accelerated plan to provide them with food, home, medicine and other necessities. ان کو خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے
حکومت پاکستان نے منصوبہ بندی کی اینڈ دا لوکل پیپل ویلکم دیئر مسلم بردرز وتھ اوپن آرم، اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی ویلکم کیا اپنے بھائیوں کو جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے. ود دا جوائنٹ ایفرٹ آف گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان دا ریکوائرمنٹ آف ریفیوجیز ور میٹ، یعنی کہ حکومت اور عوام کی جو ہے وہ کوششوں کی وجہ سے اس مسئلے پر قابو پایا گیا اور مہاجرین کی ضرورتیں پوری کی گئیں. دے ور ان سچ اے لارج نمبر دیٹ دیئر واز نو کیپیسٹی آف اکوموڈیٹ دیم، یعنی مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ کیمپوں میں بھی ان کی گنجائش نہیں تھی. پیپل سیٹل وین ویئر ایور دے گاٹ سم اسپیس آف شیلٹر، لوگ خود ہی سر چھپانے کی جگہ جہاں ملتی تھی ڈیرے ڈال دیتے تھے. ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجیز واز اے گریٹ چیلنج، ان مہاجرین کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کرنا، ان کی بحالی کا کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. دا ورلڈ ہیز نو سین سچ اے لارج اسکیل آف مائگریشن ویئر ایور اینی ویئر ایلس، یعنی دنیا کی اتنی بڑی ہجرت کہیں بھی رونما نہیں ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی. نمبر 3 ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلم. دا نان مسلمس گورنمنٹ آفیشیل پریویسلی working in the areas of Pakistan shifted to India in the large number. The offices were vacant and there was an acute shortage of items of furniture, stationery and typewriters. Most of the offices started their function in open air. While going out to India, the Hindus destroyed the official record. It caused انارمس ڈیفیکلٹیز ان آفس ورک. پاکستان کے علاقوں میں جو ہے وہ سرکاری ملازم جو کہ ہندو تھے وہ بڑی تعداد میں جب پارٹیشن ہوئی تو وہ یہاں سے چلے گئے، وہ جو یہاں پر کام کر رہے تھے چلے گئے اور دفاتر خالی ہو گئے. دفاتر میں جو فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ ان کی کمی ہوگی. اکثر دفاتر نے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے کام کرنا شروع کیا. بھارت سے یہ لوگ جب گئے بھارت تو بہت سارا دفتری ریکارڈ ہے اس کو بھی جلا کے چلے گئے، غائب کر دیا، جس کی وجہ سے کام کرنے میں بہت زیادہ پرابلم آئی. ڈسٹریبیوشن ایسٹس، اثاثوں کی تقسیم. دا انڈیا رولر انجسٹس ان دا پروپورشنل ڈسٹریبیوشن آف دا ایسٹس ٹو. بھارتی حکمرانوں نے پاکستانی اثاثوں کی جو تقسیم ہے اس میں بنا انصافی سے کام لیا. دے کنٹینیو ٹو اوائڈ گیونگ پاکستان اٹس ڈیو شیئر. وہ پاکستان کو اس کے جو شیئر تھا، اس کا حصہ تھا، وہ دینا نہیں چاہتے تھے. دے یوزڈ ایوری پاسبل ڈیوائس ٹو ڈسٹرائے دا اینیمی آف پاکستان. انہوں نے ہر بار استعمال کیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا. دے وتھ ہیلڈ اے گریٹ شیئر آف پاکستان ایسٹس، اور وہ ہیلو بہانوں سے کوشش کرنے لگے کہ جو ہے ایسا نہ کیا جائے اور پاکستان کی اکانومی کو ہر صورت نقصان پہنچایا جائے. At the time of the partition, ₹4 billion were deposited in the reserve banks of the United India, and the amount was to be divided between both of the countries. تقریباً متحدہ جو بر صغیر ہے ریزرور بینک میں جو ہے تقریباً 4 بلین روپیز موجود تھے. اینڈ ہونا تو یہ چاہیے کہ تب پروپورشنل شیئر آف پاکستان پرائز 750 ملین، پاکستان کو 750 ملین روپے ملنا تھے، کیونکہ پارٹیشن کے حساب سے، تناسب کے حساب سے اتنی رقم بنتی ہے. انڈیا واز ناٹ پریپیئر ٹو گیو پاکستان ڈیو ٹو شیئر، اور بھارت جو ہے اس کو دینے پر آمادہ نہ تھا، فورسڈ. تو اس صورتحال میں forced by the continuous demand made by Pakistan and to maintain her credibility at international level، اور پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی ساکھ قائم کرنے کے لیے، یعنی انڈیا چاہتا تھا کہ اس کی بین الاقوامی دنیا میں بےعزتی نہ ہو، تو اس نے تقریباً 700 ملین جو ہے پاکستان کو دیے. دینے میں ابھی بھی 50 ملین جو ہے پاکستان کو پے کرنے ہیں. A meeting between a representative of both countries was held in November 1947 میں نومبر میں دونوں ممالک کے جو ہے نمائندگان بیٹھے اور ایک میٹنگ ہوئی. An agreement was made، ایک ایگریمنٹ بھی ہوا
اور both countries are confirmed the agreement but it was not be implemented so far. لیکن اس معاہدے پر توثیق بھی کی گئی لیکن آج تک اس معاہدے پر عمل نہ کیا جا سکے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اسی کے آگے سے ہم نیکسٹ لیکچر اسی کے آگے سے ٹاپک کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.